اس حساب سے ہمیں میلاد بند کر دینا چاہیے۔ میلاد کا نام تھا کہ آج کے دن لوگ صدقہ خیرات زیادہ کریں، غریبوں کی مدد زیادہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، سجدہ شکر کریں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اپنے بچوں کو بٹھا کر سرکار دو علیہ وسلم کی سیرت کمالات سنائیں، آپ کی سیرت کی باتیں سنائیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام فرمایا۔ اگر سرکار دو عالم نہ ہوتے، آپ کی تشریف آوری نہ ہوتی تو آج میرے بیٹوں میری بچیوں جتنی محبت ہم تم سے کر رہے ہیں یہ کبھی نہ کرتے، اور جتنا تم ہمارے ساتھ محبت کر رہے ہیں یہ کبھی نہ ہوتا، یہ رشتے ناطے کبھی نہ ہوتے، یہ جذبات یہ کبھی کچھ چیز ہمیں نصیب ہی نہ ہوتی۔ جو ضرورت تھی ہمیں ہماری وہ ہم نے چھوڑ دی، ہم نے کھیل تماشوں کے اندر اس دن کو پسند کرنا شروع کر دیا، ہم نے آج شریعت کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج بد عقیدہ لوگ ہم پر انگلی اس لیے اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں وہ بھی میلاد کو برا نہیں کہتے، وہ جو ہم یہ کرتوت کر رہے ہیں نا اس کو برا کہتے ہیں۔ میلاد کے بارے میں جب ہمارے علماء کرام کہتے ہیں بتاؤ میلاد میں ہوتا کیا ہے، تو میلاد میں تو ہم یہ کرتے ہیں، تو وہ پھر وہ بار والی تصویر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پکی بات ہے وہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ سنی نہیں ہے، سنی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو آقا کے میلاد کا یہ حشر کرے، وہ سنی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سنی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو نبی پاک کس نے مقدس دن کو، اس بابرکت دن کو اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دی۔ یاد رکھیں ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی نے ہمیں سونے کا ضابطہ بھی دیا ہے، اس نبی نے ہمیں کھانے کا ضابطہ بھی دیا ہے، اس نبی نے ہمیں رشتوں کا تقدس بھی دیا ہے، ہر کسی کی ایک لیمٹ آپ نے رکھی ہے۔ میں آج دسترخوان پہ بیٹھا بچوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی آقا علیہ السلام کی شریعت کی پابندی فرمائی کہ ایک بزرگ ان کی بارگاہ میں ایک بندہ عرض کرتا حضور آج دسترخوان میں اٹھاؤں گا، تو آپ نے فرمایا تجھے دسترخوان کھانے کے آداب آتے ہیں؟ اس نے کہا یا حضرت صاحب دسترخوان کھانے کے کیا آداب ہیں؟ ایسے دسترخوان کھانا جھاڑنا صاف کر کے رکھ دینا ہے؟ آپ نے کہا یہی تو تمہاری نادانی ہے، دسترخوان کے اوپر اگر ہڈی ہے تو ہڈی کھانے والے بہت سارے جانور ہیں، ہڈیوں کو لہذا رکھو، روٹی کے ٹکڑے بچے ہیں تو بہت سارے پرندے روٹی کھانے والے ہیں، ان کو لہذا رکھو۔ پھر جب دسترخوان صاف کرتے ہو تو بہت چھوٹے چھوٹے ذرے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، جب اسے صاف کرتے ہو تو اسے ایسے نہ پھینک دو، اسے کسی ایسی جگہ پر پھینکو جہاں کیڑی اور مکوڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ان کی خوراک بن جاتے ہیں۔ جس دین نے ہمیں چھوٹے چھوٹے ذروں کا بھی احساس دلایا ہو، جس دین نے ہمیں رات اور دن کے ہر ایک لمحے کی جو ہے قدر و قیمت بتائی ہو، ہم اس دین کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے وہ دین عطا فرمایا جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میں وہ دین روشن دین لے کر آیا ہوں جس کے دن بھی دن ہے، جس کی راتیں بھی دن ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان کیا تماشے کر رہا ہے، کیسی تصویر پیش کر رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں بھائی، فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2 فرض اور 2 سنت۔ اگر کوئی امام صاحب کہیں کہ آج میں نے 4 فرض پڑھانے ہیں تو آپ پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ وہ کہے گا بھی اللہ کی عبادت ہے، ہم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 رکعتوں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو چلو 4 پڑھ لیتے زیادہ ہو جائے گی۔ آپ پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ میرے آقا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ صبح فجر کے 2 فرض ہیں، 2 ہی پڑھنے ہیں۔ جب اللہ اپنی عبادت کے اندر زیادتی نہیں کرنے دیتا ہمیں، تو پھر اس میلاد کے اندر ہم زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تماشے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کے اور یہ کنجر خانے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ افطار ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں نے رات کھانا کھا کے سو جوں اور صبح جناب اگلے دن میں اس سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مغرب ہو جائے میں روزہ نہیں کھولوں گا، عشاء ہو جائے میں نہیں کھولوں گا، اگلے دن فجر پہ جا کھولوں گا، تو کیا اسے ثواب ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے، روزے کا حسن ہے سحری کو اٹھنا کھانا، سحری کھانا، اور فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اس وقت فوراً روزہ افطار کرو۔ آپ نے میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک یہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی کھولے گی۔
لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے تو اس سے زیادہ رکھنا تو پھر ثواب تو نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بھوک پیاس زیادہ برداشت کرتا ہے. کیوں نہیں کہے ہوگا؟ اس لیے کہ ضابطہ شریعت نے ہمیں دیا ہے، اس ضابطے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم اپنی خواہشات کے مطابق دین کے اندر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت کے اندر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے. نماز قصر آپ نے سنی ہے، نماز قصر کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا. اب جب آپ سفر میں جائیں، اللہ فرماتا ہے اب 4 نہیں پڑھنی، اب 2 پڑھنی ہے. اگر بندہ کہے کہ میں نے 4 ہی پڑھنی ہے تو 4 چونکہ عام اصل اس کی 4 ہی ہے تو قبول ہو جائے گی، لیکن بندہ گناہگار ہو جائے گا. پڑھنی اس نے 2، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں 2 کی رعایت دی ہے، تم نے بجائے رعایت اٹھانے کے تم اپنے آپ دکھا رہے ہو کہ میں نے 4 ہی پڑھنی ہے. تو اس کے بعد 4 پڑھنے کے باوجود بندہ گناہگار ہو جائے گا. تو جو بندہ میلاد کے نام پر ڈھول ڈمکا کرے، میلاد کے نام پر جناب عورتوں کو لے کر بازاروں میں گھومے، میلاد کے نام پر جناب ہلڑ بازی کرے، میلاد کے نام پر جناب وہاں پر وہ چھریاں پٹاخے چھوڑے، تو وہ پھر اس کو ثواب بھی سمجھے تو سمجھے یہ بہت بڑی تباہی انسانیت ہے. یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ آج قوم کس ڈگر پر پہنچ گئی ہے، اور اس کی بہت ساری ذمہ داری آج نیک لوگوں پر ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ برائی برے کے بعد پھیلانے سے نہیں پھیلتی، برائی تب پھیلتی ہے جب نیک لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. آج ہمارے نیک لوگ خاموش ہو گئے بلکہ سو گئے. جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. آج محراب و منبر سے بھی وہ واضح نہیں آ رہی. آج خانقاہوں کے اندر وہ تربیتیں نہیں ہو رہی. ہر جگہ ایک تماشا بنا ہوا ہے، ہر بندہ بس اپنی میں لے کر چلا ہوا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میری محفل سج جائے، اس میں چاہے کوئی غیر شرعی کہانی کیوں نہ ہو جائے. میری محفل کی تصویریں آئیں کہ جناب بڑا وہاں پر مجمع تھا، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت تمہاری مسجدیں بڑی ہوں گی لیکن بندہ مومن کوئی نہیں ہوگا. مسجدوں کے اندر مومن نہیں ہوگا تو یہ تماشے کرنے والے کہاں جائیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ آقا دو جہان کی آمد سے پہلے یہ انسان کس قدر گمراہ ہو چکا تھا، اور آج کا انسان بالکل اسی جگہ پر جا رہا ہے. وہ جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، جس کو پہلی نظر دیکھنے سے تمام زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے بھائی بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور اللہ اسے توفیق عطا فرما دے، وہ توبہ کر کے چلے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے. پہلی نظر جب خانے کعبے پر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے ایسے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اس اللہ کے گھر کی کس قدر توہین کی تھی انسان نے عبادت کی آڑ کے اندر. اس اللہ کے گھر کے اندر انسان نے 360 بت سجا کر رکھ دیے. وہ خواہشات کے بت، ہر بندے کے خواہش جو خواہش تھی نا، اس نے اس کا بت گڑا اور سامنے کھڑا کر دیا، اس کی پوجا شروع کر دی. کسی نے کہا یہ خدا مجھے روٹی دیتا ہے، کسی نے کہا یہ خدا بارش دیتا ہے، کسی نے کہا یہ خدا میری بیماری دور کرتا ہے، کسی نے کہا یہ خدا مجھے بیٹے دیتا ہے. اب لوگوں نے وہاں پر خواہشات کے بت گڑ کے رکھے ہوئے تھے. تو یہ آقا دو جہان کے میلاد کا صدقہ ہے کہ آج کا انسان ظاہری بت نہیں کرتا، ظاہری شرک سے بچا ہوا ہے، لیکن یہ آج خواہشات کے بتوں کے اندر جھکا ہوا ہے. آج شریعت پہ نہیں چلتا، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا. یعنی آج بھی بیماری ہے، لیکن اگر تم پر ظاہری فتویٰ نہیں لگ رہا تو اس وجہ سے نہیں لگ رہا، یہ آقا دو جہان، یہ آقا میلاد والے کا صدقہ ہے. ورنہ یقین کریں ہم لوگوں نے بت جو نا مسجدوں کے اندر رکھنے تھے. یہ میلاد والے کا صدقہ ہے کہ آج ہم لوگ ظاہری شرک سے بچے ہوئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں بہت بڑی بیماری جو ہمارے اندر آج موجود ہے وہ خواہشات کی بیماری ہے، جس کو ہم آج بت بنا کے سامنے تو نہیں کھڑا کر سکتے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا تھا، اور اللہ کو اپنے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا اس کا بڑا پاس ہے. اس لیے آج کے انسان نے کیا کیا، اپنی خواہشات کو یہ رنگ دینا شروع کر دیا جو آپ بازاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں. نہ اس کا تعلق اسلام سے ہے، نہ اس کا تعلق میلاد سے ہے، نہ اس کا تعلق نیکی سے ہے. اس کا تعلق تباہی سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے عذاب کو دعوت دینے سے ہے. اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا
تو پھر وہ جو سیلاب ادھر آیا نا وہ ادھر آنے ہوئے دیر نہیں لگے گی. یاد رکھیں جو زلزلے باہر آ رہے ہیں نا وہ ادھر آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. میں نیک لوگوں سے یہ التماس کروں گا کہ اگلے میلاد پر اس کے لیے کوئی بندوبست کریں. یہ جو تماشے باز لگے ہوئے ہیں یہ بالکل میلاد کو بدنام کر رہے ہیں, میلاد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. ہم بھی آواز اٹھائیں گے لیکن آپ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر آواز اٹھائیں. نیکی کرنے والا اور نیکی کی دعوت دینے والا اور اس پر عمل کرنے والا اسی طرح ہوتا ہے. جو نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اس طرح دعوت دینے والے کو, اس پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. ہم لوگ بارش کے پہلے قطرے کی طرح اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور اس پہ احتجاج اپنے اپنی جگہ پر بلند کریں. انتظامیہ والے وہ پتہ نہیں بھنگ پی کر سو گئے, انہیں پتہ نہیں صرف مدرسے بند کرنے اور مسجدیں بند کرنے سے تعلق رہ گیا ہے, اور ہمارے حکومتی اداروں کو صرف آسیہ چوڑی جیسے کیس حل کرنے کے اندر ہی دلچسپی ہے. انہیں صرف پورے پاکستان کے اندر یہ فکر ہوتا ہے کہ ایک چوڑی جس نے ہمارے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے اس کو باعزت بری کر کے باہر بھیج کے اپنے ان آقاؤں کو خوش کرنا ہے. بس ان کا ساری یہی بھاگ دوڑ ہوتی ہے. یا ان کو یہی رہ گیا ہے کہ ختم نبوت جیسے مقدس قانون کے لیے بل پاس کرنے ہے بیٹھ کے مرزائیوں کو راضی کرنے کے لیے. یا ان کی بھاگ دوڑ یہ رہ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر 2% لوگ بھی نہیں ہیں جن کو یہ قانون چاہیے, اور ان کو دن رات ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ ٹرانسجینڈر جیسا بل جو پاس ہونا چاہیے. آپ مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بندہ چاہتا ہے میرا بیٹا کسی لڑکے سے شادی کر لے, کوئی چاہتا ہے کہ میری بیٹی کسی لڑکی سے شادی کر لے. آپ مجھے پورے پاکستان سے نہیں 2% لوگ ڈھونڈ کے دکھا دیں. 2% لوگ نہیں ملیں گے جو یہ چاہتے ہوں کہ لڑکا لڑکی سے شادی کرے, لڑکی لڑکی سے شادی کرے, لیکن ان کو دن رات نیند نہیں آ رہی. ہمارے حکمرانوں بتائیں یہ کن کے لیے کر رہے ہیں؟ جو ہمارے مسائل ہیں, جو ہمارے درد ہے, جو ہمیں تکلیف ہے, ان کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے. ساری انتظامیہ کدھر ہے؟ آج ختم نبوت کے لیے آپ باہر نکلیں. آج تھوڑا سا کہیں کہ اس چوڑی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں جس نے خود اقرار کیا ہے. ایک پنڈ کی پنچایت سے لے کر سپریم کورٹ تک ہر عدالت میں اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے نبی کو گالی دی ہے. ہر عدالت میں اسے سزائے موت دی, لیکن ہمارے حکمرانوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی کہ جناب ہمارے مغربی آقا خوش نہیں ہو رہے, اسے کسی طریقہ باہر بھیجنا باعزت بری کر کے, اور بھیجا. اور صلہ کیا ملا؟ صلہ کیا ملا ہمیں؟ اس چوڑی نے جب وہ باہر گئی تو انہوں نے بہت بڑی ایک کانفرنس کا اہتمام کیا اور اس کے اندر اس کو بہت بڑا ایک ایوارڈ دیا. وہاں کے لوگوں نے سوال کیا کہ اس نے کون سا کارنامہ کیا ہے کہ آپ اسے اتنا بڑا ایوارڈ دے رہے ہیں؟ یہ ایوارڈ تو کسی خاص بندے کو دیا جاتا ہے جو کوئی انوکھی چیز ایجاد کرتا ہے, کوئی بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے. اس نے کیا کیا تم اسے یہ ایوارڈ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دلیر عورت ہے. مسلمانوں دل تے ہاتھ رکھتے سچ کا 10. میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے دل تے ہاتھ رکھتے سچ کا 10 ہے. مسلمان کا مطلب کیا؟ یہ غور کا مقام ہے. آج ہمیں اپنی پارٹیوں کی بڑی تکلیف ہے. ہم کسی کو حق کی بات کہنا تو اسے مرچیں لگ جاتی ہیں. اتنا درد اسے نبی کی عزت کے لیے نہیں ہوتا, اتنا درد اسے بے حیائی پہ نہیں ہوتا, اتنا درد اسے ٹرانسجینڈر جیسے بل پہ نہیں ہوتا, جتنا درد اسے اپنے لیڈر کی تکلیف بات پہ ہو جاتا ہے. اس چوڑی نے جا کر جو کہا اور بدلے میں ان چوروں نے جو کہا وہ آج بھی آن کے کارڈ موجود ہے. اگر کبھی فرصت ملے اور کبھی غیرت گوارا کرے تو دیکھ لینا اٹھا کے کہ اس کو وہ ایوارڈ کیوں دیا گیا. جب پوچھا گیا تم لوگ اسے اتنا بڑا ایوارڈ کیوں دے رہے ہو تو انہوں نے کہا یہ وہ دلیر عورت ہے جو پاکستان کے اندر رہ کر 22 کروڑ عوام کے اندر رہ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر رہ کر بڑے بڑے پیر جو کہتے ہیں ہمارے 50 لاکھ مرید ہیں, بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے گدیوں والے جو ہیں جو کہتے ہیں ہم کہیں تو دین ہوتا ہے, ہم کہیں تو رات ہوتی ہے, ان کی موجودگی کے اندر یہ ان کے نبی کو گالی دے کر اس بات کے بعد کسی پیر کو حق نہیں بانتا کہے کہ میرے اتنے مرید ہیں, کسی مولوی کو یہ حق نہیں بانتا کہے کہ میری تقریر ہوگی تو جناب میلاد سجے گا. اتنی بڑی بات کفر کر جائے
1.5 मुसलमान मौजूद हों, तो फिर इमाम मालिक की बात सच है। जब आपसे पूछा गया कि कोई हमारे नबी की बेइज्जती करे तो क्या करना चाहिए, आपने फरमाया फौरन इंतकाम लेना चाहिए, उसे उसका सर कलम कर देना चाहिए। तो कहा अगर इतनी ताकत ना हो, इतने मामलात ना हो, इतनी जुर्रत ना हो, तो आपने फरमाया तो फिर सारी उम्र को डूब के मर जाना चाहिए। अल्लाह, कहां चले गए हम लोग, कहां खड़े हैं हम लोग। आज भी हमें अपने लीडरों से बड़ा प्यार है, आज भी हमें अपने लीडरों की बात कुरान और हदीस से ज्यादा अच्छी लगती है। वो लोग जो अपनी गर्दनें लेकर आका अलैहिस्सलाम के दीन के लिए निकलते हैं, आगे हमें बक करनी मिलती तो उनके खिलाफ है। हमें तकलीफ है तो सिर्फ उनसे, हमें तकलीफ है तो मस्जिदों से, हमें तकलीफ है तो मदरसों से, हमें तकलीफ है तो सरकार के निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करने वालों से। नई तकलीफ तो कंजर खाना करने वालों से कोई नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक क्या तमाशा लगा हुआ है, इंतजामिया पंपी को सोई हुई है, ना हुक्मरान ना कुछ MP MLA, किधर गए सारे लोग, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। ये हमारे दुख है जो दूर करने वाले हैं। तुम लोगों को ये पड़ी है ट्रांसजेंडर बिल पास करो, आगे में कहते क्या है, वो जो बाल धक्के खा रहा है आप, जिसके बारे में कहा जाता था आने वाले 20 साल का वज़ीर आज़म है, लेकिन तेरे दर से जो यार फिरते हैं फिर दर पर दर यूं ही खार फिरते हैं। किससे टक्कर ले रहे हो तुम, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है ये कितनी बड़ी बारगाह है, तुमने कहां हाथ डाल दिया। वो जब भी मीटिंग करता था खत्म नबूवत के लिए तो अपने बंदों को कहता था अगर हमने ये बिल पास कर लिया, अगर हम इस बिल को सेनेट में ले गए तो हम पर डालों की बारिश होगी। बेवकूफ और गधे, ये सारी कायनात अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है। जा देख जाके दादा साहब हर चीज की बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। तो दर पे आया ना क्यों बदनसीबा, हजारा गंगा चल गेंदे मोहम्मद। तो आज अपने वतन में रहना भी नसीब नहीं हुआ उसे, डॉलर तो ना मिले उसे, लेकिन हर पल लड़त बरस रही है उसको। और ये खबीस यहूदी जन, इसने कहा था अगर हम चूड़ी को छोड़ देंगे तो हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। 100 गुना कर्जा बढ़ गया। फिर कर गली गली तबाह, ठोकरी सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों।